پارٹ نمبر 49 پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ وہ شخص کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، گن کی نال میرے منہ سے نکال دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا، میر بخش نے خونخوار انداز میں اسے گھورتے ہوئے کہا، اور اسی حالت میں تمہاری زبان چلے گی، ہم سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ اس شخص کی وحشت میں اضافہ ہو گیا۔ میر بخش نے اٹل لہجے میں بڑی تاثیر تھی، تاہم میں اس وقت کچھ اور سوچ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور ہماری پجارو عین سڑک پر کھڑی تھی۔ پھاٹک چونکہ بند تھا اس لیے ہمارے پیچھے یا پھاٹک کی دوسری جانب گاڑیوں کی آمد و رفت سے وہاں رش لگ سکتا تھا۔ اس طرح ہماری کارروائی پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اگرچہ ابھی تک دور دور تک کسی گاڑی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، تاہم یہ صورتحال مستقل نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے میر بخش سے کہا، تم اس شخص کو گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے سڑک سے نیچے اتار لو، میں گاڑی کو مناسب جگہ پر لگاتا ہوں تاکہ کسی قسم کی بدمزگی کا امکان باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے سائیں، آپ گاڑی میں جائیں، میر بخش پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ میں اس کی چت کمرے کو سنبھالتا ہوں۔ میں نے پجاروں کی جانب جانے سے پہلے ریلوے کراسنگ پر موجود پھاٹک کھول دیا۔ اب وہاں کسی آنے جانے والی گاڑی کے رکنے کا امکان باقی نہیں رہا تھا۔ اس طرح میں تسلی کے ساتھ اس دھبے دار شخص سے پوچھ گچھ کر سکتا تھا۔ پھاٹک کو کھولنے سے خطرہ کا ایک امکان پیدا تو ہو گیا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ وہ خطرہ لاحق ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر کوئی گاڑی یا ٹرین کو اس دوران میں ریلوے لائن سے گزرنا ہوا بھی تو وہ گزر ہی جائے گی۔ اس طرح اگر سڑک پر سے گزرنے والی کسی کار، بس یا ٹرک نے ٹرین وغیرہ کی جھلک دیکھ لی تو وہ پھاٹک کھلا ہونے کے باوجود بھی کوئی رسک دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ ویسے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس شخص کو بہت جلد نمٹا دوں گا۔ میں پجاروں میں آیا اور اس سے آہستگی ڈرائیو کرتے ہوئے سڑک سے اتار کر کچے میں کھڑا کر دیا۔ میں گاڑی کے نیچے اترنے لگا تو ساحل نے سوال کیا، وجدان، تم اس شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تھوڑی سی پوچھ گچھ اور بس، میں نے کہا۔ اور میں یہاں گاڑی میں اکیلی رہوں گی؟ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ ڈر کی بات نہیں، وہ جلدی سے بولی، میرے پاس دو ریوالور ہیں، میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ پھر کیا بات ہے، تم اس قدر الجھی ہوئی کیوں ہو؟ میں تو بس صرف یہ کہہ رہی ہوں، اس پوچھ تاچھ کی ضرورت کیا ہے؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھ سکا، میرے لہجے میں الجھن تھی۔ وہ بولی، ہم نے اس شخص سے ہتھیار چھین لیا ہے، اب وہ ہمارے سامنے کسی حقیر کیچوے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، ہمیں اسے کوئی سروکار رکھے بغیر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ابھی میں اتنا بے حس نہیں ہوا ہوں۔ میں اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس میں بے حسی والی کون سی بات ہے؟ شاید تم نے اس شخص کی باتیں غور سے نہیں سنی، میں نے کہا۔ وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا ایک اور ساتھی بھی یہیں آس پاس کہیں موجود ہے، انہیں ہماری گاڑی کی ضرورت ہے تاکہ فرار ہو سکیں۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہیں۔ ہمیں ان کے جرم سے کیا لینا دینا؟ ساحل نے بیزاری سے کہا، وہ جائیں جہنم میں۔ وہ جہنم میں جائیں گے تو اپنے ساتھ اور بھی کئی جانوں کو مصیبت میں ڈال کر لے جائیں گے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے اس کمرے کے عقبی دیوار کے ساتھ ایک فورو ہیل ڈرائیو ٹویوٹا جیپ کھڑی دیکھی ہے، اور پھاٹک والا اصل شخص کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سگنل لیمپ کی اس جائیں پیشے شخص کے پاس موجودگی تو یہی بتاتی ہے کہ پھاٹک والا شخص اس وقت کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ممکن ہے اس شخص کے ساتھی نے پھاٹک والے کو اس کمرے میں یرغمال بنا رکھا ہو، کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ہاں واقعی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ یہ بھی عین ممکن ہے تارا اور اس کے خیرخواہ ہماری تلاش میں یہاں پہنچ جائیں، اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر پوچھو تو کیا ہم پھاٹک والے کو اس حال میں چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں؟ وہ تذبذب کے شکار نظر آنے لگی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں بہت جلد اس شخص سے ملاقات کر کے واپس آتا ہوں، پھر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس شخص کو تم اسی گاڑی میں لے آؤ؟ ساحل نے تجویز دی۔ ہماری گاڑی سڑک سے ہٹ کر کھڑی ہے، گاڑی کے اندر گن پوائنٹ پر اس سے بات پوچھی جا سکتی ہے، اور اگر کسی ہنگامی حالت میں ہمیں آگے بڑھنا بھی پڑ گیا تو ہمارے لیے بہت آسانی رہے گی۔ ساحل کی تجویز میرے دل کو لگی۔ اس نے بڑی ذہانت کی بات کی تھی اور یہ ذہانت برمحل تھی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تم ایک عقل مند لڑکی ہو۔
सिर्फ अक्लमंद? वो शरारत से मुझे घूरने लगी। नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाकर कहा, तुम अक्लमंद होने के साथ साथ अक्लबंद भी हो। वो चौंक कर बोली, ये अक्लबंद क्या होता है? दूसरों की अकल बंद करने वाले को अक्लबंद कहते हैं। मैंने तो किसी की अकल बंद नहीं की। वो उलझनज़दा लहजे में बोली, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने पूरी दयानतदारी से कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा साहिल। तुम इतनी हसीन, इतनी मतीन और इतनी ज़हीन हो कि किसी भी अक्लमंद की होश उड़ा सकती हो, उसकी अकल को बंद कर सकती हो। तुम्हारे पास हुस्न का जादू है, तुम इस जादू का इस्तेमाल भी जानती हो। मैं रवानी में पता नहीं क्या से क्या क्या बोल गया था। साहिल ने गहरी नज़र से मुझे देखा और शरारत अमेज़ अंदाज में बोली, मैं तो इस वक्त मानूंगी जब ये जादू तुम पर असर दिखाएगा। मैं इस बंदे को लेकर आ रहा हूँ। ये कहते हुए मैं पुजारों से निकल गया। अपने अक्ल में मुझे साहिल के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी हंसी में बड़ी नगमी थी, उसकी आवाज़ में बड़ा तरन्नुम था। वो बोलती थी तो ऐसे महसूस होता है जैसे जलदरंग बज उठे हों। उसके हुस्न, नज़ाकत और जहानत से खूब नवाज रखा था कुदरत ने उसको। थोड़ी देर बाद वो जिद कबे चेहरे वाला दराज कामत शख्स हमारी पुजारा में मौजूद था। इस मर्तबा साहिल पैसेंजर सीट पर आ गई थी और मीरबख्श उस शख्स के साथ गाड़ी के पिछले हिस्से में चला गया था। मीरबख्श इस धब्बेदार शख्स को पुजारा के फर्श पर सीटों के दरमियान लिटा लिया और कलाशनकोफ के बजाय रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी पर रखते हुए सवालिया नज़र से मेरी जानिब देखा। मैंने गर्दन मोड़कर इस शख्स से पूछा, कौन हो तुम? जवाब देने के बजाय वो सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में मुख्तलिफ़ किस्म के तासुरात आपस में गड़बड़ हो रहे थे। मुझे यूँ भी महसूस हुआ कि वो बहुत खौफज़दा है और मुझ पर रहम की अपील कर रहा है। कभी ऐसा लगता वो अयारी से बच निकलने के बारे में सोच रहा है, वो किसी मौके की ताक में है ताकि बाजी पलट सके। मीरबख्श ने उसके गर्दन पर पाँव रखते हुए कहा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं। तुम साईं के सवालों का ठीक ठीक जवाब दो, वरना फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान के लिए मुझे ज़िंदा छोड़ दो। वो लर्ज़ेदा आवाज़ में बोला, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। उस शख्स के पहले जुमले ने हम तीनों को चौंकने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी जान बख्शी के लिए भगवान का वास्ता दिया था। ये उसका एक बेइख्तियारी अमल था जिससे ये जाहिर होता था कि वो हिंदू था। मेरा जहन इस वक्त बर्क रफ्तारी से सोच रहा था। मीरबख्श ने उसके गर्दन पर पाँव का दबाव बढ़ाते हुए पूछा, हम यहाँ से बहुत दूर तक तुम्हें पहुँचा ही देंगे, क्योंकि तुम सीधी तरह ज़बान खोलने में नज़र नहीं आ रहे। मैंने ये खदशात की तस्दीक के लिए सरसराती हुई आवाज़ में शख्स से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरे लहजे में इतनी संगीनी और सफाकी थी कि वो शख्स खामोश न रह सका। मैं बूटा सिंह हूँ, वो तामल करते हुए बोला। तुम बूटा सिंह नहीं बल्कि मंगल सिंह हो, मैंने अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा। मीरबख्श ने मेरी बात पर रवा चढ़ाया। तुम एक खतरनाक डाकू हो, तुमने अपने साथी की मदद से एक लड़की को अगवा कर रखा है। अंधेरे में चिल्लाया हुआ मेरा तीर तो निशाने पर बैठा ही था। मीरबख्श के इंकशाफात ने उसे बढ़ता हैरत में डाल दिया। वो लकनत ज़्यादा लहजे में मिनमिनाया, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? साहिल ने नफरत से उसे घूरते हुए उसके कारे खैर में अपना हिस्सा मिलाया। तुम लोगों ने जिस लड़की को अगवा किया है उसका नाम मुमताज़ है। वो बनी सर के एक साहिब हैसियत शख्स काजी सुल्तान की बेटी है। तुमने मुमताज़ की रिहाई के बदले काजी सुल्तान से 50 लाख रुपए का मुतालबा कर रखा है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो हमारे इन पैदर पे हमलों से बौखला गया। उसकी आंखों में मौजूद वहशत में कई गुना इजाफा हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहे और कुछ भी कहे या ना कहे। बिलाखिर उसने खौफज़दा नज़र से हम तीनों को बारी बारी देखते हुए पूछा, क्या आप लोगों का ताल्लुक पुलिस से है? हाँ, मैंने मानीखेज़ अंदाज में सर हिलाया। हम पुलिस वालों से गहरे मरासिम रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम DSP के प्राइवेट बंगले पर मौजूद थे। ये DSP है जिसकी निगरानी में तुम लोगों की गिरफ्तारी के लिए शाद पल्ले की सरहद पर नाका लगाया गया है। उसकी ब्लैक एंड वाइट सूरत पर सरसों फूल रही। मैंने उसके चेहरे को ब्लैक एंड वाइट के इसलिए कहा है कि रंग तो उसका गंदमी था, ताहम उसके सफ़ेद रबों की वजह से वो सया नज़र आता था। ये भी एक बहुत अजीबोगरीब और गना मर्ज है। उसकी कई इकसाम है। सबसे ख़तरनाक और करीना और ज़िक्र वो किस्म है जो बिलाखिर कोर जज़ाम में बदल जाती है। इंसानी जल्द पर नमूदार होने वाले ये सफ़ेद धब्बे पाँव अपना काम दिखाते हैं और मरीज़ बेखबरी में मारा जाता है। इन धब्बों का फैलाव रफ्ता रफ्ता बढ़ता जाता है, लेकिन चूँकि उनमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती, इसलिए मरीज़ ज़्यादा तशवीश में मुब्तला नहीं होता। वो यही सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यही होगा ना कि मेरा पूरा जिस्म वजूद सफ़ेद हो जाए।
وہ جم کر اس مرض کا علاج نہیں کرواتا اور ڈاکٹر تبدیل کرتا رہتا ہے۔ بالآخر ایک روز اسے بڑے بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ گزرے زمانہ میں کوڑ کے مریضوں کو شہر سے باہر ویران کھنڈروں اور غاروں میں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ صحت مند لوگ کسی قسم کے وبائی حملے سے محفوظ رہیں۔ اس مرض میں مبتلا شخص کی ہڈیاں اندر سے ہی اندر گھل جاتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اب اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ خطرناک ڈاکو منگل سنگھ اس وقت ہمارے رحم و کرم پر تھا۔ وہ ممتاز نامی وہ اغوا شدہ لڑکی منگل سنگھ کے ساتھی گنڈا سنگھ کی کسٹڈی میں تھی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر منگل سنگھ سے پوچھا، ممتاز کہاں ہے؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑا تامل کیا تو میر بخش نے اپنے پاؤں کو اس کی گردن پر اس طرح مسلا جیسے کوئی سگریٹ نوش ختم شدہ سگریٹ کے نوٹے کو مسلتا ہے۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھا، تاہم منگل سنگھ کے خراب اجاروں سے باہر نہ جا سکی۔ میں نے میر بخش کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھ ماری اور آرام سے کہا، اگر اب منگل سنگھ نے میرے کسی بھی سوال کا جواب دینے میں پس و پیش سے کام لیا تو تم بے درے فائر کر دینا۔ اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ منگل سنگھ خوف کی شدت سے تھرتھرانے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، مہاراج مجھے क्षमा کر دیں، میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ ہمیں سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے گھراتے ہوئے کہا، بس تم سے جتنا پوچھا جائے اس کا جواب دو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور یہ تم بار بار بھگوان کو بیچ میں مت لاؤ، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا شخص مثلاً جھوٹا ہوتا ہے۔ پھر آپ کو میری بات کا یقین کیسے آئے گا؟ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، میں نے بتایا ہے نا، قسم یا سوگند کسی شخص کے سچا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ عام طور پر وہی افراد زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں جنہوں نے کسی جھوٹ کو چھپانا ہوتا ہے۔ جھوٹے اور مکار افراد اپنے مفاد کی خاطر کھوکھلی قسموں کا سہارا لے کر خدا، بھگوان، ایشور اور لارڈ آف لارڈز کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں اور ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں، وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ منگل سنگھ سے بات کرتے ہوئے میں نے آخری جملہ محض خانہ پری کے لیے ادا کیا تھا۔ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کا مجموعی اور انفرادی تاثر، نظریات اور خیالات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ منگل سنگھ میری ڈانٹ پھٹکار اور میر بخش کے دھونسے سے راہ راست پر آ گیا۔ میں نے اسے آمادہ تعاون دیکھا تو اپنا سوال دہرایا، ممتاز کہاں ہے؟ وہ گنڈا سنگھ کے پاس ہے، اس نے بتایا۔ اور وہ پیاز سنگھ کہاں ہے؟ ادھر ریلوے کوارٹر میں، اس نے گردن کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے پوچھا، اس کوارٹر میں اور کون کون موجود ہے؟ گنڈا سنگھ اور ممتاز کے علاوہ پھاٹک والا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ بڑی شرافت سے میرے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ جب کسی کی جان میں بنا ہے تو پھر بڑے سے بڑا غیر شریف انسان بھی شرافت کے مظاہرے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، پھاٹک والے ریلوے ملازم کو تم لوگوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے بتایا۔ میر بخش نے اس کی گردن سے پاؤں کا دباؤ قدر کم کر دیا تو چنانچہ وہ بآسانی بول رہا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اچانک ہماری جیب میں کوئی پیچیدہ قسم کی خرابی پیدا ہو گئی جو باوجود کوشش کے بھی ہم سے دور نہ ہو سکی۔ ہمیں پولیس والوں کی دسترس سے نکلنے کے لیے فوری طور پر کسی گاڑی کی ضرورت تھی۔ ہم نے پھاٹک والے کو زیر کیا، پھر پھاٹک بند کر کے کسی شکار کا انتظار کرنے لگے۔ اس کارروائی میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں نے ہاتھ میں سگنل لیمپ بھی اٹھا لیا تھا۔ اور پھر تمہیں شکار نظر آ گیا؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور پوچھا، تم کتنی دیر سے سگنل لیمپ تھامے پھاٹک کے پاس کھڑے تھے؟ میں آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دیکھنے کے بعد ہی وہاں کھڑا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ ویسے ہمیں یہاں پہنچے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، اس کوارٹر کے اگوی دیوار کے ساتھ جو فورڈ ہل ڈرائیور ٹویوٹا جیپ کھڑی ہے، تم لوگ اسی میں یہاں تک پہنچے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کوارٹر میں موجود تمہارے ساتھی گنڈا سنگھ کے پاس کس قسم کا اسلحہ موجود ہے؟ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے بتایا کہ گنڈا سنگھ کے پاس صرف ایک رائفل ہے۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ میر بخش نے اس کی گردن کو دباتے ہوئے پوچھا۔ بھگوان کی سو! وہ کہتے کہتے رک گئے، پھر سنبھل کر بولا، میں سچ کہتا ہوں، ہمارے پاس اسلحے کے نام پر بس یہی 2 ہتھیار تھے۔ میرا ریوالور تو آپ چھین ہی چکے ہیں، رائفل وہاں کوارٹر میں گنڈا سنگھ کے پاس ہے۔ میں نے ریلوے کوارٹر کی جانب نگاہ دوڑائی اور ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، تم کافی دیر سے ہمارے رحم و کرم پر ہو، گنڈا سنگھ تو تمہاری جانب سے تشویش ہوگی۔ جی ہاں، وہ پریشان ہو رہا ہوگا، منگل سنگھ نے تائید کی۔ میں نے کہا، وہ تمہاری خیر خبر لینے کیوں نہیں نکلا؟ ہمارے درمیان یہ طے ہے کہ جب تک میں کوارٹر کے سامنے جا کر مخصوص انداز میں سیٹی نہیں بجاؤں گا وہ کوارٹر سے باہر نہیں نکلے گا۔
منگل سنگھ نے بتایا، چاہے مجھے کتنی بھی دیر ہو جائے وہ میری ہدایت پر عمل کرے گا۔ میں اپنے گروہ کا سردار ہوں، سب کو میری بات ماننی پڑتی ہے۔ تم ایک ایسے گروہ کے سرغنہ ہو جو صرف ایک فرد پر مشتمل ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یعنی 22 سالہ گنڈا سنگھ، تمہارے گروہ کے 3 افراد تو پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے۔ جب میں پولیس نے تمہارے ڈیرے پر چھاپا مارا تھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ حیرت سے بھرپور نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، آپ کو تو ایک ایک بات معلوم ہے۔ ہمیں ایک ایک نہیں بلکہ آدھی آدھی اور چوتھائی چوتھائی بات بھی معلوم ہے، میں نے رعبدار لہجے میں کہا۔ تم کسی غلط فہمی میں رہتے ہوئے غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش نہ کرنا منگل سنگھ۔ اس نے پوچھا، آپ ہیں کون لوگ؟ آپ پولیس والے تو نہیں لگتے۔ میں نے کہا، ہم پولیس والے نہیں لگتے بلکہ ہم پولیس والوں کے بہت کچھ لگتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ وہ تذبذب کے انداز میں بولا، میں سمجھاتا ہوں منگل سنگھ۔ میں نے اس کے غبارے کی ساری ہوا خارج کرتے ہوئے کہا، تم نے قاضی سلطان کی بیٹی ممتاز کو اغوا کر کے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ سلطان نے تمہارے مطالبے اور دھمکی میں آئے بغیر پولیس والوں سے رابطہ کیا۔ اے ایس پی عمر کوٹ سے اس کی گہری شناسائی بلکہ رشتہ داری ہے، اس لیے اے ایس کے حکم پر ایک ڈی ایس پی نے ناکہ لگا کر تمہاری گرفتاری کا اہتمام کیا تھا۔ بس تم یوں سمجھو کہ ہم اے ایس پی عمر کوٹ کے خاص بندے ہیں۔ اس کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں وحشت بھر گئی۔ میں نے اے ایس آئی جمشید احمد، تھانہ انچارج شادپلی اور ہوس پرست مرتشی ڈی ایس پی سے حاصل ہونے والی مفید معلومات سے منگل سنگھ کو مشکل میں ڈال دیا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے بتا چکا تھا کہ جب تک وہ پھاٹک والے کوارٹر کے سامنے جا کر مخصوص انداز میں سیٹی نہیں بجائے گا، اس کا ساتھی گنڈا سنگھ اپنے طور پر کوئی کارروائی کرے گا اور نہ ہی وہ کوارٹر سے باہر آئے گا۔ اس لیے میں مغوا ممتاز اور یرغمالی پھاٹک والے کی طرف سے بے فکر ہو گیا۔ ہم پجاروں میں بیٹھے جس انداز میں گفتہ شنید کر رہے تھے وہ خاصا محفوظ طریقہ تھا۔ پاس سے گزرنے والی کوئی گاڑی ہماری وجہ سے تشویش میں مبتلا نہیں ہو سکتی تھی۔ ممتاز اور پھاٹک والے کی جان کی سلامتی کا یقین مجھے منگل سنگھ سے بات چیت پر اکسا رہا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں اس سے سوال کیا، جو ٹویوٹا جیپ کوارٹر کی اگبی دیوار کے ساتھ خراب حالت میں کھڑی ہے وہ بھی تم لوگوں نے کسی سے چھینی ہی ہوگی؟ آپ نے بالکل درست کہا ہے، اس نے تصدیق کی۔ 1 سال پہلے میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک بارات کو لوٹا تھا۔ لوٹ کے مال میں یہ جیپ بھی شامل تھی۔ اس وقت سے یہ میرے پاس ہے، مگر اس وقت مجھے اس کی اشد ضرورت تھی تو اس نے جواب دے دیا۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا، بس جی، سارا مقدر کھیل کا ہے، کبھی تھانہ کبھی جیل کا ہے۔ میرے بخش نے طنزی لہجے میں ٹکڑا چسپاں کیا۔ میں نے کہا، منگل سنگھ، میری معلومات کے مطابق تم ممتاز کو اغوا کر کے بنیسا سے اپنے ڈیرے واقع کنری لے گئے تھے۔ پولیس والوں نے وہاں ریڈ کیا تو تم ایک خون ریز مقابلے کے بعد کنری سے عمر کوٹ کی طرف نکل گئے۔ پھر پولیس کی ہائی کمان کو خفیہ اطلاع ملی کہ گزشتہ رات، اب چونکہ ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا اس لیے پچھلی شب کو گزشتہ رات کہا جا سکتا تھا، تم مغوا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ ایک جیپ میں عمر کوٹ سے میر پور خاص کی طرف جانے والے ہو۔ تمہیں ضلعی سرحد کو شادپلی کے مقام سے عبور کرنا تھا، اس لیے تم لوگوں نے گرفتاری کے لیے وہاں ناکہ لگایا، مگر تم لوگ تو یہاں نظر آ رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ منگل سنگھ خطرناک مجرم اور صفاق ڈاکو تھا، لیکن اس وقت اس کی گردن تیز دھار تلوار پر دھری تھی، اس لیے اپنی جان کی سلامتی کے لیے وہ شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم سے تعاون کر رہا تھا۔ پھر ہمارے تعارف اور کارکردگی نے بھی اسے خاصا متاثر کیا تھا۔ اس کے سارے کس پل نکل چکے تھے۔ اس وقت وہ ایک درندہ صرف مجرم نہیں بلکہ رحم کا اپیل کنندہ نظر آ رہا تھا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، انسان کو ہیرو سے زیرو ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ منگل سنگھ نے میرے سوالات کے جواب میں بتایا کہ ہمارا پروگرام تو یہی تھا کہ عمر کوٹ سے سیدھے میر پور خاص کی طرف نکل جائیں گے، لیکن سجن دشمن سبھی کے ہوتے ہیں۔ اگر پولیس والوں کو ان کے کسی مخبر نے ہمارے منصوبے کی اطلاع پہنچا دی تھی تو میرے بس ایک پولیس والے خیر خواہ نے شادپلی والے ناکے کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے ہم عمر کوٹ سے میر پور خاص کی طرف جانے والے راستے پر نہیں گئے، بلکہ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم عمر کوٹ سے پہلے سمارو جائیں گے، پھر محمد رحیم کلری سے گزرنے کے بعد ایک نیم ہموار کچے راستے پر سفر کرتے ہوئے ضلع میر پور خاص میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اس ریلوے کراسنگ پر ہماری جیپ میں کوئی خرابی ہو گئی اور ہم نے مجبوراً پھاٹک والے کو زیر کر کے آپ کی گاڑی حاصل کرنے کے بارے میں سوچا، اور اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میری بخش بول اٹھا، اور اس سوچ پر عمل کر کے تمہیں منہ کی کھانی پڑی ہے نا؟
منگل سنگھ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سائیں میں اس وقت آپ کے قبضے میں ہوں، آپ چاہیں تو میری جان بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں بنتی کروں گا اگر مصالحت کی کوئی راہ نکل آئے تو۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور تعاون طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم کس قسم کے مصالحت چاہتے ہو؟ آپ پولیس والے نہ صرف مگر پولیس والوں کے قریبی ہیں، وہ کاروباری انداز میں بولا۔ یہ سارا کھٹ راز ممتاز کی تلاشی اور رہائی کے لیے پھیلایا گیا ہے۔ آپ لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دونوں کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دو۔ میں نے کہا، اس ڈیل میں تو تمہارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ آپ کس نقصان کی بات کر رہے ہو؟ تم نے مہوا ممتاز کی رہائی کے لیے اس کے باپ قاضی سلطان سے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر ممتاز کو یوں ہی سوکھے سوکھے لے گئے تو یہ تمہارا نقصان ہی ہوا نا۔ وہ بے بسی سے بولا، سائیں جان بچی سو لاکھوں پائے، زندگی رہی تو میں اور کما لوں گا۔ آپ بتائیں یہ سودا منظور ہے؟ تم خاصی بچکانہ باتیں کر رہے ہو، میں نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ وہ متعجب انداز میں بولا، میں نے بچوں والی ایسی کون سی بات کی؟ اوے کھامر، میں نے اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، اس وقت تم جس طرح ہمارے چنگل میں پھنسے ہو اور اس پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تک زندہ سلامت ہو۔ ہم تم دونوں کی ٹانگیں توڑ کر ممتاز سمیت اس گاڑی میں ڈال کر پولیس ہیڈ کوارٹر لے جا سکتے ہیں۔ تم بار گیسٹ کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہو، کیا سمجھے؟ وہ حالات کی نزاکت کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ رہا تھا، اسی لیے زیادہ چوں چاہ نہیں کی اور دوستانہ انداز میں بولا، میرے پاس ایک اور پیشکش بھی ہے۔ اب میں نے اسے گھسنے کا ارادہ کر لیا تھا اور یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اس کی بات مجھے متاثر کر رہی ہو۔ اس طرح میں اس کی رہی سے خطرناکی سے بھی آگاہ ہو سکتا تھا۔ ممتاز و پھاٹک والے کی محفوظ سلامتی کے لیے منگل سنگھ ہر زاویے سے ٹھونگ بجا کر دیکھنا ضروری تھا۔ میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، منگل سنگھ، تم کیا پیشکش کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، میں اپنی اور اپنے ساتھی کی جان بخشی کے لیے مفوع کے علاوہ آپ کو ایک بھاری رقم بھی دینے کو تیار ہوں۔ مثلاً کتنی بھاری رقم؟ پورے 1 لاکھ روپے نقد، اس نے چارہ پھینکنے والے انداز میں کہا۔ میں نے اپنے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات سچائے جیسے اس کی آفر مجھے بہت کشش دکھائی دے رہی ہو۔ یہ وہی ڈاکو تھا جو ایک لڑکی کی زندہ واپسی کے لیے اس کو لواحقین سے 50 لاکھ روپے تعاون کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اب اس کی اپنی جان شکنجے میں آ گئی تو وہ ان 50 لاکھ روپیوں کے مطالبے سے تو دستبردار ہو ہی رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ مزید 1 لاکھ روپے دینے کو بھی تیار تھا۔ گویا اس طرح وہ بیٹھے بٹھائے اپنا کیا 51 لاکھ روپے کا نقصان کر رہا تھا، اور یہ خسارہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے برداشت کرنے کو تیار تھا۔ حضرت انسان بھی عجیب شے ہے، یہ مطلب برداری کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جانور پر شعور نہیں دیا گیا، وہ صرف اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جائز و ناجائز تک تگ و دو کرتا ہے، مگر انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات بہت پستی میں چلا جاتا ہے اور کچھ ایسا کر گزرتا ہے کہ انسانیت کو اس کے کرتوت پر نادم ہونا پڑے۔ میں نے منگل سنگھ کو بدستور خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلا رکھے ہوئے کہا، مجھے تمہاری یہ پیشکش منظور ہے، مگر میں پہلے اپنی تسلی کروں گا۔ کس بات کی تسلی؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، صرف 2 باتوں کی تسلی۔ نمبر 1، مفوع صحیح سلامت ہے اور تم لوگوں نے اس کے ساتھ۔ میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑ کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، سائیں فکر نہ کرو، لڑکی بالکل صحیح سلامت ہے، آپ اس سے بات چیت کر کے یقین کر سکتے ہیں۔ بس اتنے دنوں کی افراتفری میں اس کا لباس خاصا میلا ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے فخری انداز میں اضافہ کیا، ہم جس لڑکی کو تاوان کی خاطر اغوا کرتے ہیں اس کی عزت کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اگر تاوان وصول ہونے کی صورت نظر آئے اور ہماری جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو ہم مغوا یا مغوا کو قتل کر دیتے ہیں، مگر اس کی عزت سے کھیلنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہمارا اٹل اصول ہے۔ عیاشی کے لیے ہم دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں، مگر اپنے اصولوں کو نہیں توڑتے۔ اس ڈاکو نے جو اصول بیان کیا تھا، میں نے اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث میں پڑے بغیر اسے استفسار کیا۔ کنڈری میں پولیس مقابلے کے دوران میں تم پر ایسا وقت آیا تھا جب تمہاری جان خطرے میں پڑ گئی تھی، مگر تم نے مغوا کو قتل کرنے کی بجائے اسے اپنے ساتھ لے جانا ضروری سمجھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، ایک بہت ہی خاص وجہ ہے، چت قبر ڈاکو منگل سنگھ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جو لوگ اپنے تعلقات کے ذم میں ہمارا مطالبہ پورا کرنے کے بجائے پولیس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، وہ بہت جلد پولیس والوں کی جانب سے مایوس ہو کر ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کیونکہ پولیس والے ان سے رقم تو ایرتے رہتے ہیں مگر کارروائی بالکل کھوکھلی کرتے ہیں۔
ان کے وعدوں سے دل برداشتہ ہو کر مغوی یا مغوہ کے لواحقین ہمارا ہر مطالبہ پورا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور اس موقع پر ہم ان سے دگنا رقم حاصل کرتے ہیں، اور اگر لواحقین کے پاس اتنی رقم نہ ہو، اس بات کا خیال ہم اغوا کی واردات کرنے سے پہلے خاص طور پر رکھتے ہیں۔ منگل سنگھ نے بتایا، ہم صرف مالدار اور صاحب حیثیت لوگوں پر ہی ہاتھ ڈالتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ممتاز کا باپ آسانی 1 کروڑ روپے ادا کر سکتا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارا 1 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا۔ میری بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اس نے پوچھا، آپ دوسری تسلی کس بات کی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اسے بتایا، میں یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ تم جو 1 لاکھ روپے مجھے دو گے وہ کہیں نقلی تو نہیں؟ ہم کبھی اصلی اور نقلی کے چکر میں نہیں پڑے ہیں سائیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ ہمارے پاس جو بھی رقم ہے وہ دوسروں ہی سے لوٹی ہوئی ہے، اب جو بھی ہو اصلی یا نقلی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ 1 لاکھ روپے کی رقم اس وقت تمہارے لباس میں موجود ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، نئی رقم ہماری جیب میں رکھی ہے۔ اس نے گردن پر سے پاؤں اٹھا لو میر بخش، میں نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ میر بخش نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی، تاہم اس ڈاکو کو ریوالور کے نشانے پر رکھا۔ وہ کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ منگل سنگھ نے جب مجھے آمادہ دیکھا تو وہ دوستانہ انداز میں بولا، آپ مجھے اس ہیڈ کوارٹر تک جانے کی اجازت دے دیں، میں مغوا اور رقم کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ میں نے تنزیہ لہجے میں چوٹ کی، کیا میں شکل سے اتنا ہی احمق نظر آتا ہوں تمہیں؟ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، دبے دار منگل سنگھ نے کہا۔ تم نے واقعتاً کسی ایسی ہی بات کی ہے منگل سنگھ، میں نے کسیلے لہجے میں کہا۔ کیا میں اتنا ہی بے وقوف ہوں کہ تمہیں بآسانی اس کوارٹر تک جانے کی اجازت دے دوں تاکہ تم وہاں موجود رائفل کے بلبوتے پر مجھے کمزور بنا سکو؟ تم ممتاز پھاٹک والے کی جان بھی لے سکتے ہو، جہاں انہیں گن پوائنٹ پر رکھ کر وہاں سے فرار بھی ہو سکتے ہو۔ میں نے جو کہا ہے اس پر عمل بھی کروں گا، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، ایک ڈاکو کا وعدہ، ہم لوگ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے گردن تک کٹوا سکتے ہیں، لیکن میں ہرگز کوئی تجربہ نہیں کرنا سکتا، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ بولا، پھر ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، آپ لوگ مجھے گن پوائنٹ پر رکھ کر اس کوارٹر تک لے جائیں، میں محض مخصوص انداز میں سیٹی بجا کر اپنے ساتھی گنڈا سنگھ کو کوارٹر سے باہر بلاؤں گا، پھر آپ کی مرضی، جو بھی کرتے پھریں۔ ہاں، یہ معقول تجویز ہے، میں نے کہا۔ میر بخش نے پوچھا، سائیں آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا، ساحل یہیں پجاروں میں موجود رہے گی، تم منگل سنگھ کو کلاشنکوف کے نشانے پر رکھ کر کوارٹر تک لے جاؤ گے، یہ وہاں پہنچ کر مخصوص انداز میں سیٹی بجائے گا، پھر اس کی سیٹی کی آواز سن کر گنڈا سنگھ جیسے ہی کوارٹر سے برآمد ہوگا تم اسے بھی فائرنگ رینج میں لا سکتے ہو۔ اس دوران میں اگر منگل سنگھ نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تم اسے بھی بے درے گولیوں سے بھون ڈالنا۔ یہ بات میں نے منگل سنگھ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہی تھی، ورنہ وہ کسی قسم کی مہم جوئی کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ میر بخش اس عرصے میں میرے مزاج و طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں خواہ خون ریزی کا قائل نہیں۔ منگل سنگھ گولیوں سے بھوننے والی بات کو اس نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ اس نے پوچھا، منگل سنگھ کا سیدھے باپ تو آپ نے بتا دیا سائیں، لیکن اگر دروازے سے برآمد ہونے والے گنڈا سنگھ نے کسی قسم کی کوئی پھٹی دکھائی تو اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہوگا؟ اس کے پاس بھری ہوئی ایک رائفل بھی ہے۔ میں نے منگل سنگھ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ویسے تو اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ گنڈا سنگھ کوئی چالاکی دکھا سکے گا، کیونکہ منگل سنگھ کی سیٹی سن کر وہ یہی سمجھے گا کہ سب خیریت ہے۔ بالفرض محال اگر اس نے اسمارٹ بننے کی کوشش کی تو میں اسے سنبھال لوں گا، میں تم سے پہلے ہی ہیڈ کوارٹر کے دروازے پر پہنچ جاؤں گا۔ ہم اس پلاننگ کے عین مطابق پجاروں سے باہر نکل آئے۔ میں نے DSP والا ریوالور ساحل کے پاس ہی رہنے دیا تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں وہ اسے استعمال کر سکے۔ منگل سنگھ سے چھینا ہوا ریوالور میں نے احتیاطاً اپنے پاس رکھ لیا، ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ اس کے استعمال کی نوبت آئے گی۔ ابھی تک ایک بات سراسر ہمارے حق میں جا رہی تھی کہ اس سڑک پر اب تک کسی بھی جانب سے کوئی گاڑی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اس سے ثابت ہوا تھا کہ وہ سڑک خاصی غیر مصروف تھی۔ اب صبح کا اجالا پوری طرح پھیل چکا تھا، کسی ٹرین کی آمد و جامد کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ریلوے ملازم کا وہ کوارٹر پھاٹک کے نزدیکی ریلوے کی پٹری سے نشیب میں بنا ہوا تھا۔ کمرے کے سامنے ایک چھوٹا سا لان نما احاطہ بھی نظر آ رہا تھا۔ کھپریل کی چھت والا وہ اکلوتا کمرہ اس وقت ہم سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے تک پہنچنے کے لیے دوسری جانب گھوم کر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہماری پجارو جس طرف کھڑی تھی وہاں سے کمرے کی اگلی دیوار نظر آتی تھی، اس لیے میں نے بآسانی منگل سنگھ کو ٹویوٹا فورو ہل ڈرائیور جیپ کو دیکھ لیا تھا۔ کمرے کی اگلی دیوار میں کوئی کھڑکی یا روشن دان موجود نہیں تھا، اس لیے امید کی جا سکتی تھی کہ گنڈا سنگھ نے اپنی مرضی کے ساتھ ہونے والی کارروائی نہیں دیکھی ہوگی۔
میں جلد از جلد اس ٹنٹے کو نپٹانا چاہتا تھا۔ اس بات کا خارج از امکان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ تارا اینڈ کمپنیاں کوئی پولیس والا بیدار موز افسر ہمیں ڈھونڈتے ہوئے اس طرف آ نکلتا۔ اس صورت میں ہماری مشکلات میں اضافہ ہو جاتا۔ پارٹ نمبر 49 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 50 پہ سماعت فرمائیے۔